لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو خراب کر دیتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو: ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی، احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ خاموشیاں بے سبب نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگ موت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو مرد کے سامنے ایک کھیل کھیلتی رہو، اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ یہ تو فطرت ہے، انسان کی بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص کی لاپرواہی انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اور اچھے نام سے پکارنا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہ ہو جہاں لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی ہے اور تم کس گمان میں ہو۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی، احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان اپنی بے عزتی کا جواب دو طریقوں سے دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے،
کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ خاموشی ایک بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کی توجہ، محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، سوائے اپنے رب کے جو چند لمحوں میں ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی سے ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے، احساس کا رکھے، نہ کہ احسانات کا۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام، پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ توقعات ایک حد تک رکھو، ورنہ امید ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ اپنے شوہر کو کوئی کام کرنے کو کہو گی، وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے بات کرنا، آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کو نیچا دکھانا شروع کر دے گا۔ اب مولانا روم اور اقبال کی جدید دنیا کے لیے لازوال حکمت کے موتی پیش کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں چھپی ہوئی روشنی کو باہر نکالو، یہ تمہارا اپنا سورج ہے۔ کل ہو چکا، آنے والا دن ابھی نہیں آیا، بس آج جیو۔ جب تم اپنے اندر محبت پیدا کر لو گے تو ساری دنیا تمہاری بن جائے گی۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے، بس اسے سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ جو تم تلاش کر رہے ہو وہ بھی تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔